बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको नए साल में खुश आमदीद कहते हैं। आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नए साल में आपको खुशियाँ दे, रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। और ये जो बदलता साल है, ये जो बदलते रंग हैं, ये रंग बदलते हुए आपकी ज़िंदगियों के भी रंग तब्दील हों और आप वो तमाम कुछ अचीव कर सकें जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। सबसे बढ़ के तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है, उसके लिए दुआ गो हैं कि वो हम सब की ज़िंदगियों में आ जाए और हम अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। अब आते हैं आपके सामने उन पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करते हैं कि जो नए आने वाले साल के अंदर, यानी ये जो आज से नया साल शुरू हो चुका है और इस नए साल के बाद जो नए चैलेंजेस मौजूद हैं इस हुकूमत के लिए, आवाम ने अभी मज़ीद कितना सफ़र करना है, पॉलिटिकली हम कहाँ पर खड़े होंगे और क्या इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये तो वो तमाम चैलेंजेस हैं इस साल की, पूरी साल की जो चेन है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो गुज़िश्ता साल था यानी 2022 था, वो 2022 हम सब के लिए कैसा रहा, पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, पाकिस्तान की आवाम के लिए कैसा रहा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कैसा रहा। सबसे पहले तो आपको 2022 का मुख्तसर अहवाल बताता चलूँ कि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस ने मुख्तलिफ बात की है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये अच्छा भी था और बदतरीन साल भी था। अच्छा इस एतबार से था कि आज मैंने पूरी कौम को यकजा कर लिया है और ये इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों के ख़िलाफ़, इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कौम इकट्ठी हो गई है और कौम को समझ आ गई है कि उसने किसका साथ देना है। और बदतरीन इस एतबार से था कि एक चलती हुई हुकूमत जो कि ग्रो कर रही थी, इकॉनमी के एतबार से ग्रो कर रही थी, उस चलती हुई हुकूमत को इन क्रिमिनल्स ने मिलकर साजिश के तहत जो है वो ख़त्म किया और फिर ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि पाकिस्तान भी तनज़ली की तरफ चला गया। तो इस एतबार से वो कहते हैं कि ये बदतरीन साल था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। वो कहते हैं कि ये सिलेक्टेड को घर भेजने का साल था, जमहूरियत की बालादस्ती का साल था। क्या वाकई सिलेक्टेड को घर भेजने और जमहूरियत की बालादस्ती का साल था? इसी तरह से सदर पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन तमाम लोगों ने अपने अपने अंदाज से इस गुज़िश्ता साल के मुतल्लिक लिखा है। लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला वही है, अल्टीमेटली तय वही होगा जो पाकिस्तान की आवाम तय करेंगे। पाकिस्तान की आवाम को इस साल के अंदर मुश्किलात देखने को मिली। पाकिस्तान ने जब से अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हुई और इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार के अंदर आई, उसके बाद से पाकिस्तान को जहाँ पर इकनॉमिकली खड़ा होना चाहिए था वो उससे नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ नहीं आ सका बदकिस्मती के साथ। और जब वो ऊपर की तरफ नहीं आ सका तो फिर सैलाब ने आन घेरा और सैलाब की वजह से मज़ीद बदहाली हमें देखने को मिली। हमारा डॉलर मज़ीद ऊपर चला गया, रुपया मुसलसल नीचे गिरता चला गया, इकॉनमी क्रैश करती चली गई और फिर मार्केट के क्रैश होने की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब खुदा न खास्ता हमें ये तक की जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं कि शायद हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाएँ। लेकिन बहरहाल अभी तक पाकिस्तान के ज़रवाइज़ जो हैं वो मुसलसल गिर रहे हैं, हालात बेहतरी की तरफ जो है वो नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल ये तमाम कुछ हमें 2022 में देखने को मिला। हमारी जो इन्फ्लेशन रेट था वो 2022 में अप्रैल तक जो है वो 13-14%, 15% पे खड़ा था, लेकिन अब वो 30% को जाके पहुंच चुका है। उसकी वजह से एक ओवरऑल इम्पैक्ट आया है, एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट आया और उसका जो अपनी एक आमदन थी 25 से 30 हज़ार रुपया, उसके अंदर उसका गुजारा नहीं होता। वो आटा रोटी जो कि उसको खानी है, जो कि हर वक्त उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो भी अब उसकी पहुंच से दूर हो चुकी है और ये 2022 के अंदर हमें देखने को मिला। गो के नाज़रीन, सियासतदानों का अपना अपना अहवाल होता है और सियासतदान अपनी अपनी ताबीर करते हैं, लेकिन उनके लिए तो ये पॉलिटिकली बेस बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने अल्टीमेटली इस साल के अंदर सफ़र किया है। ये इत्तेहादी हुकूमत जो इक़्तिदार के अंदर आई थी, ये इन्फ्लेशन को लेकर के इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मार्च किया करती थी, लेकिन जब से ये ख़ुद हुकूमत में आए हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बदकिस्मती से ये कहते हैं कि चूँकि इमरान खान ने ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा दी थी जिसकी वजह से हम उनको अभी तक संभाल नहीं पा रहे हैं। ये हक़ाइक़ हैं या ये हक़ाइक़ के बरक्स बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये है कि आवाम सफ़र कर रही है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार है। आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को लेकर के पॉलिटिकली इमरान खान ने बहुत ज़्यादा
پریشرائز کرنے کی کوشش کی، انہوں نے لانگ مارچ بھی کیے، ان کو خود کو گولیاں بھی لگی، اور پھر ایک ایسی مہم کا آغاز ہوا پاکستان کے اندر جس میں براہ راست عمران خان جنرل باجوہ کے اوپر تنقید کرنے لگے، اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی چیف اور پھر پوری آرمی کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو گئی، اور پھر جب جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے تو ان کے اوپر کھل کر ان کا نام لے کر تنقید ہوئی، کبھی ان کو صادق اور امین، کبھی ان کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے، اور کبھی ان کو جو ہے وہ امریکی سازش کے نتیجے میں کٹ پتلی استعمال ہوئے، یہاں تک کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے، غدار تک کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے۔ یہ تمام کام 2022 کے اندر ہوئے، اتحادی حکومت ڈلیور نہیں کر سکی، بدقسمتی ہے۔ 2023 کے اندر کیا کیا چیلنجز موجود ہیں؟ 2023 کے اندر سب سے بڑا چیلنج تو اکانومی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا یہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہ عمران خان کی ضرورت ہے، یہ شہباز شریف کی ضرورت ہے، یہ تمام ان سٹیک ہولڈرز کی ضرورت ہے جو سٹیک ہولڈرز یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، جن کا اس مٹی کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی ہے، جن کا اس مٹی کے ساتھ ریلیشن ہے۔ اگر وہ لوگ اس مٹی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو وہ پھر اکانومی کو پہلی ترجیح دیں گے اور پاکستان کو اس گرداب سے باہر نکالیں گے، پاکستان کو ان مشکلات سے باہر نکالیں گے جن میں اس وقت پاکستان گھرا ہوا ہے۔ وہ سٹا مافیا جو پاکستان کی اکانومی کو لے کر کے مسلسل اپنے پیسے بنا رہا ہے، وہ لوگ جو مسلسل ڈالر خرید رہے ہیں، وہ لوگ جو مسلسل یہاں سے سہولت کاری کر رہے ہیں اور ڈالر افغانستان جا رہا ہے، وہ لوگ جو سمگلنگ کے اندر ملوث ہیں، ان سب کا قلعہ کما کرنے کی ضرورت ہے، ان سب کو پکڑنے کی ضرورت ہے، قانون کے مطابق ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر ہمارے پاس وافر مقدار میں اس وقت گندم موجود ہے، لیکن چونکہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ پا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہیں، اور مسائل ہیں کہ پھر ایک پینک کی صورتحال ہے، اس سے باہر نکالنے کے لیے تمام پاکستانیوں کو، پوری سیاسی قیادت کو، پورے اسٹیبلشمنٹ کو، پوری بیوروکریسی کو، پوری عدلیہ کو، ان سب کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا، اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے لیے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے۔ چارٹر آف اکانومی آپ نہیں کر سکتے، کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ آج 1 جنوری ہے اور آج کے دن بھی پاکستان تحریک انصاف لاہور میں سڑکوں پر تھی، لاہور میں نہیں، پورے پاکستان کے اندر سڑکوں پر تھی، جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے ریلیوں کی قیادت کی۔ یہ تمام چیزیں اس بات سے کو طے کرتی ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پولیٹیشنز کیا سوچ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلی ترجیح 2023 میں اور سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اکانومی کو سٹیبل نہ کیا گیا تو پاکستان کے خدشات ہیں کہ کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے۔ آگے بڑھیں جی، آگے بڑھنے سے مراد ہے پھر اس سال میں ہی ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ انتخابات کا پرامن اور شفاف انعقاد ہے۔ اگر پرامن اور شفاف انعقاد ممکن ہو جاتا ہے اور پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس بات کے اوپر احتجاج کرتی نظر نہیں آتی کہ جی ہمیں دھاندلی سے ہروا دیا گیا ہے، تو پھر یقیناً یہ پاکستان کے لیے نیک شگون ثابت ہوگا۔ پھر اس کی بنیاد ڈل چکی جس کے اوپر ہمیں آج سے 75 سال پہلے کھڑے ہونا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بیرکوں میں واپس چلے جائے، وہ انتخابی سیاست کے اندر مت دخل اندازی کرے، وہ پارلیمان کے کردار کو محدود نہ کرے، وہ جوڈیشری کے کردار کے اندر اپنی انوالومنٹ نہ کرے، تو پھر پاکستان پھلے پھولے گا، پراسپر ہوگا، آگے بڑھے گا۔ اس سال کا سب سے بڑا چیلنج میں نے بتایا اکانومی ہے، دوسرا بڑا چیلنج انتخابات کا پرامن اور شفاف انعقاد ہے، یعنی دھاندلی سے پاک انتخابات ہوں۔ تمام سٹیک ہولڈرز ان باتوں کو سمجھیں، ان کو مینجمنٹ ہوتی نظر نہ آئے، ان کو پولیٹیکل مینجمنٹ ہی صرف نظر آئے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے وسائل سے انتخابات لڑیں، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر کہیں نہ کہیں پہ انہیں نظر آئے، کہیں نہ کہیں پہ انہیں جو کالز آتی تھی وہ کالز کا سلسلہ بند ہو جائے اور وہ تمام مینجمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ انتخابات پری پول جو دھاندلی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور پوسٹ پول دھاندلی جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی RTS نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو پھر جس کو بھی پاکستان کی عوام منتخب کر دے، چاہے وہ کالے چور کو منتخب کر دے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے سراج الحق ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا رائٹ ہے کہ وہ آئے اور آ کر جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرے، تبھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔
ترقی کرے گا، اور یقیناً جب پاکستان آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا تو پھر پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ جڑ سے ختم کرنے کا بھی موقع مل سکے گا۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا چیلنج اس سال کے اندر ہے، اور یہ چیلنج بھی انہی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے چیلنج ہے، خاص طور پہ اتحادی جماعت کے لیے، کیونکہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے گناہ ان کے سر ڈل گئے ہیں، تو لہٰذا یہ مارکیٹ کے اندر خبر موجود ہے کہ کہیں پر یہ انتخابات کا انعقاد آگے نہ کر دیں، اور پھر جب انتخابات کا انعقاد آگے کریں گے تو ان کو ڈیلیوری کا موقع ملے گا اور یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو ہم نے ڈیلیور کر کے دے دیا۔ لیکن بہرحال ابھی تک کی صورتحال کے اندر انتخابات اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور جب انتخابات ہوں اور صاف اور شفاف انتخابات ہوں تو یہ اس سال کا بڑا چیلنج ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ٹرانزیشن آف پاور، یعنی جو بھی حکومت بنے گی، جس کے پاس بھی اکثریت ہوگی، وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اگلا سیٹ اپ اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ شفاف انداز کے اندر نہ صرف بنا سکے، کامیاب اس میں ہو جائے، اور جو اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری ہے یہ بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں، تو یہ بڑی خوشائند بات ہوگی، پاکستان کے لیے خوشائند ہوگی۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو تیسرا ہمیں جو بڑا چیلنج اس وقت نظر آتا ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کا چیلنج ہے، کہ اس وقت ایک بار پھر دہشت گردی کی ویو جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ وہ ایک عسکری قیادت کے لیے بہت بڑا پرٹیکولرلی چیلنج ہے کہ اس کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے وہ میچور پالیسی جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں۔ اس میں جو بھی فردر جو ہے وہ چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کو اس نئے عیسوی سال کے اعتبار سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کے لیے اس سال کے اندر خوشیاں لے کر آئے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔